ہمارے بزرگ بھی یہی کہتے رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب پاکستان دنیا کو لیڈ کرے گا. تو آپ پر امید ہیں ابھی بھی، اور لیکن یہ وقت کب آئے گا؟ جلد آئے گا. جیسے آپ نے خود فرمایا کہ بزرگ یہ کہتے رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا. جی. اب وہ وقت آ گیا. اب ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ 2 سال کے بعد یہی پاکستان بڑی تیزی سے اوپر جاتا ہوا دکھائی دے گا. نوجوان مجھ سے ملتے ہیں اور پہلے بھی ملتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ میں امریکہ چلا جاؤں، میں فلاں ملک میں چلا جاؤں، فلاں میں چلا جاؤں. تو اب جب کہتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ انتظار کر لیجئے، اب وہ وقت دور نہیں ہے. کیونکہ گزشتہ برس تو 7 لاکھ سے اب زائد ہو گئے ہیں. یہ ملک دوسرے ممالک سے کہیں بہتر ہوگا. یہاں مواقع ہمیں بہت مل جائیں گے. لیکن سر بحیثیت معاشرہ بھی تو، جس طرح سے ابھی آپ نے بھی بات کی کہ ہم اپنی روایات سے کوسوں دور چلے گئے ہیں، اور نیشن بلڈنگ کی ضرورت ہے اس وقت. یہ کیسے ہوگی؟ کہاں سے سٹارٹ لینا ہوگا؟ دیکھیے، کچھ چیزیں نیچرل ہیں، ان کو ہم تبدیل نہیں کر پاتے. دعا بھی جو فطرت کے خلاف کی جائے جی. وہ پوری نہیں ہوتی، کبھی قبول نہیں ہوتی. اگر میں یہ دعا کرنا شروع کر دیں کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، وہ دعا قبول نہیں ہوگی، پوری نہیں ہوگی کبھی. میں کہیں اور کمپنسیٹ کر دیا جاؤں گا رب کی طرف سے جی. کہ وہ دعاؤں کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا، کمپنسیٹ کر دیتا. لیکن فطرت اپنی جگہ قائم رہتی ہے. یہ ایک فطری امر ہے کہ جب قومیں ٹرانزیشن میں ہوتی ہیں، ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں جا رہی ہوتی ہیں، تو وہ ٹرانزیشن میں ہونے کی وجہ سے ولنریبل ہو جاتی ہیں. اس کی ایگزامپل میں آپ کو یہ اگر دوں کہ ایک ٹرین اگر کھڑی ہے تو آپ اس کی انجن کی ونڈ سکرین پر بڑا پتھر ماریے، کافی مضبوط ہوتی ہے، امکان یہی وہ ٹوٹے گا نہیں. لیکن اگر وہ 100 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ پر رن کر رہی ہے، ایک چھوٹا سا بچہ اتنی کنکر بھی مار دے گا اس کی ونڈ سکرین پہ، وہ ٹوٹ جائے گی. اس لیے کہ وہ ولنریبل تھی اپنی سپیڈ کی وجہ سے، کہ ٹرانزیشن میں تھی، چھوٹے کنکر نے اس کی ونڈ سکرین سمیش کر دی. اسی طرح جب قومیں ٹرانزیشن میں ہوتی ہیں تو ولنریبل ہوتی ہیں، وہاں تبدیلیاں آتی ہیں. ہمارے یہاں بہت پرانی بات کر رہا ہوں، آج سے 65 سال 70 سال پہلے مورل ویلیوز کو بہت اہمیت تھی. ہمارے یہاں 60-70 سال پہلے کیفیت یہ تھی کہ اگر کوئی آدمی رشوت لیتا تھا تو وہ خود اپنی فیملی سے منہ چھپائے پھرتا تھا کہ میری فیملی میں کسی کو پتہ نہ چلے، میری اولاد کو، میری بیوی کو، کہ میں نے رشوت لی ہے. کسی کا بچہ اگر کچھ بری عادات میں پڑتا تھا، وہ محلہ چھوڑ کے چلا جاتا تھا کہ معاشرے کو فیس نہیں کرتا تھا، میرا بیٹا مورل سے گری ہوئی حرکت کر رہا ہے. ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے سانجھی تھے ہم. لیکن چونکہ وقت بدل رہا تھا، ہم ٹرانزیشن میں تھے، تو ایک شفٹ آیا کہ ہم میٹریل چیزوں کی طرف زیادہ توجہ ہو گئی، مورل ویلیوز پس پش چلی گئی. یہ سب قوموں کے پر وقت آتا ہے، اور سب قومیں ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں، ہو گئی ہیں، جن کو آج ہم اپریشیٹ کرتے ہیں فار سرٹن ورچوز. وہ ہم سے بھی گئے گزرے تھے 200 سال پہلے. بالکل ٹھیک ہو ڈاک گئے، کے رستے ان کے بھی ٹھیک ہو گئے. تو ہم اپنے بارے میں کیوں یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے؟ سر ہم تو بہترین تھے نا، پھر بہترین سے نیچے آ گئے. اس کا جھٹکا اور زیادہ ہوتا ہے. اگر ایک غریب آدمی ہے، اس کو وہ غربت اتنا دکھ نہیں دیتی اگر پروردگار اس پر کرم فرما دے اور وہ اپنی محنت کے ذریعے میں سے اوپر چلا جائے. وہاں سے جب وہ نیچے گرے گا پھر اس سے غربت برداشت نہیں وہ ہوتی. کھونے کی کسک بھی ہوگی نا اس میں. بالکل صحیح. اسی طرح
ہم کبھی بہت اچھے تھے. تو یہ احساس اگر آ گیا ہمارے اندر کہ کیا کھویا کیا پایا, ہم کیا تھے اور کیا سے کیا ہو گئے, جب بھی ہم مڑ کر دیکھیں اور ہمیں نظر آئے کہ 60-70 سال پہلے ہم کچھ اور تھے, آج کچھ اور ہو گئے, تو یہ زیاں کا احساس ہوگا بہت, اور وہ احساس انسان کو آگے بڑھنے میں مہمیز کا کام کرتا ہے, وہ سپر کا کام کرتا ہے. سر یہ احساس تو چلے آ گیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو غلطی ہم نے کی اس کا احساس اب ڈیولپ ہو رہا ہے, لیکن اس ہجوم کو قوم بننے میں اس کو کوئی نہ کوئی چاہیے ہوگا جو اس کو لیڈ کرے. تو آپ کے خیال میں پاکستان میں کوئی ایسا, مطلب ہمارے ملک میں کوئی ایسا ہے جو اس ہجوم کو لیڈ کر سکے, قوم بنا سکے؟ اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیجیے کہ آپ کی نظر میں ایک لیڈر کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں؟ لیڈر کی خوبیاں گنوانے پر آؤں گا تو کم سے کم 2 دن ضرور لگ جائیں گے, ایک لمبا لیکچر, اور اتنا وقت آپ کے پاس ہے نہیں. لکھنے پہ آئیں تو پوری کتاب, بے شمار کتابیں ملیں گی, اچھا لیڈر کون ہوتا ہے. لیکن فقیر لوگ جو اچھے لیڈر کی تعریف کرتے ہیں وہ ایک سینٹنس میں اس کو ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ اچھا لیڈر کون ہوتا ہے. تو اچھا لیڈر وہ ہے جو کریڈٹ لینے میں سب سے پیچھے اور ڈسکریڈٹ قبول کرنے میں سب سے آگے ہو, وہ لیڈر ہوتا ہے. اور اگر ویسٹ کی تعریف سننا چاہیں کہ بریف ترین اس کی ڈیفینیشن کیا ہو سکتی ہے, تو لیڈر وہ ہے جو کسی قوم کے موجودہ حالات کو اسی طرح اٹھا کے ان کو آگے لے جائے, وہ لیڈر ہے. اچھا. لیڈرز رب تعالیٰ پیدا کر دیا کرتا. 1940 سے پہلے کسی نے سوچا تھا پاکستان بن جائے گا؟ جسٹ ان 7 years ٹائم پاکستان وجود میں آ گیا. mid 30s میں کسی نے سوچا تھا کہ قائد اعظم جیسا لیڈر مل جائے گا, مل گیا. جب رب تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہتا ہے اسباب خود بخود پیدا کر دیتا ہے. اس لیے میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ میں شخصیتوں کی طرف نہیں جاؤں گا, شخصیتیں اہم نہیں ہیں, یہ ملک اور قوم اہم ہے. بے شک, لیکن میں وہی بس اس قوم کا جو رویہ, جو اب ہمارے پاس جو اویلیبل چیزیں عاپشنز ہیں, جو لیڈرز ہمارے پاس ہیں, تو میں اسی لیے آپ سے یہی بار بار پوچھ رہی تھی کہ جو ہمارے پاس تو بس یہی لوگ ہیں نا, ڈیوائیڈ ہوئے ہیں. عمران خان صاحب ہیں تو دوسری طرف دوسرے نواز شریف صاحب ہیں یا زرداری صاحب ہیں, تو یہی ہیں. آپ کی نظر میں لگتا ہے کہ یہ کوئی ان میں کوئی ایسا, شاید اللہ تعالیٰ ان میں کچھ ڈال دے, شاید ان میں سے کوئی ہمیں لیڈ کر لے, ملک بنا لے, اس ہجوم کو قوم میں کنورٹ کر دے؟ کوئی امید رکھے قوم ان سے؟ رب تعالیٰ قادر مطلق ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس پر بھی قادر ہے کہ وہ مسلمانوں کے مفاد کے لیے یہودیوں سے کام کرا لے, وہ سب بعید نہیں ہے. اور ایک ہلکا سا اس کا مظاہرہ دیکھنے میں آیا ہے کہ غزہ پر حملہ اسرائیل نے کیا. سب سے زیادہ بڑے جلوس جنہوں نے نکالے اور سب سے زیادہ مخالفت کی یہودی اور عیسائیوں نے کی. تو رب تعالیٰ اس پر قادر ہے کل کو کسی کو بھی وہ سامنے لے آئے اور اس ملک کو ترقی کی طرف لے جائے. یہ طے ہے کہ یہ ملک ترقی کی طرف ضرور جائے گا. اس لیے گزارش کی تھی شروع میں کہ میں یہ نہیں عرض کروں گا کہ کون اس کو لے جائے گا بہتر, وہ میرے لیے امیٹیریل ہے. رب تعالیٰ چاہے گا یہ ہو جائے گا انشاءاللہ, اور وہ کرے گا.